السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ وعلیکم و السلام نصلی علی ورحمۃ اللہ۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پہ ہم نے اپنا لیسن ختم کیا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لیسنز ہیں جو کہ غزوہ احد سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار انہی باتوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور مجھے اس میں بہت خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کا موریل ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے اگر معاملات کو دیکھیں تو چھوٹی چیز بڑی چیز اس پر ہم ایسے الجھ جاتے ہیں، اور اتنا ہم ریگریٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر بات پہ ہمارا ہوتا ہے یہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ ہو جاتا۔ ہمیں نا موو آن نہیں کرنا آتا زندگی میں، یا ہمیں اپنے پاس سے سیکھنا نہیں آتا۔ جب میں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کو دیکھتی ہوں تو زیادہ تر لوگوں کا دکھ کیا ہوگا، وہ جو پہلے مجھ سے ہو گیا، یا میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اچھا کوئی معافی بھی مانگ لے، یا وہ وقت گزر بھی گیا، لیکن اس کے اثرات ہمارے اوپر اتنے زیادہ شدت سے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں نکلتے، ہمیں اپنے آپ کو باہر نکالنا نہیں آتا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی غزوہ احد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا شکر کتنا نقصان ہوا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مطلب اس دکھ کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ رک جائیں سارے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، شوہر ہیں، باقی ہم مختلف جگہوں پہ کہیں نہ کہیں اپنے ارد گرد سرکل میں کوئی نہ کوئی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو ہمیں بھی پاس سے زیادہ نا وہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی لرننگ پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو آیت نمبر 151، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو، بے وجہ اس کے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے اس کو جو نہیں اس نے نازل کی جس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، مسلمانوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، یعنی یہ بھی ایک ہمارا اگین مسکنسیپشن بھی ہے، اور جس طرح سے لوگ ہمیں نا باتیں بھی سناتے ہیں، اچھا فلاں تو اتنا نمازی تھا، یا فلاں تو اتنا دین کو سمجھنے والا تھا، اس کی زندگی میں کیوں مشکل آئی؟ اور ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کی آزمائش ایسی کیوں آئی، جبکہ انبیاء کی ہم آزمائشیں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے نیک لوگ گزرے ہیں اور ان کی زندگی میں دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت آزمائشیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا نا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر کیا ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کہ تھوڑا سا اگر آپ کے اوپر ٹیسٹ آ رہا ہے، کبھی ٹیسٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی خاندان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی اجتماعی کہیں سچویشن میں ہو جاتا ہے، امت کے حساب سے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ دین کے مطابق لے کر چلیں، ہر موقع پہ یہی سوچتے رہیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روب آتا ہے، بما اشرکوا باللہ، بے وجہ اس کے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے، یعنی جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، وقتی طور پہ اگر وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں تو ان کی کوئی ویٹیج نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بچپن میں جب ایگزامز دیتے تھے نا تو کبھی کبھی اپنی طرف سے بچے سمارٹ بنتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی دوست ساتھی مشورہ دے دیتا تھا کہ پتہ کیا کرتے ہیں، ٹیچر تو نا شاید شروع کا پارٹ پڑھتی ہیں اور اینڈ کا پارٹ پڑھتی ہیں، تو درمیان میں نا 3-4 پیجز ویسے ہی بھرتے جائیں گے، ارریگولر سٹوریز اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے لکھتے جائیں گے، اور ٹیچر نے دیکھنا نمبر دے دینے، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا تھا، نمبر نہیں آتے تھے۔ پھر ہم کہتے تھے ہم نے تو 4 پیجز 5 پیجز بھرے تھے، اتنا لکھا تھا، نمبر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ جو ریلیونٹ بات تھی وہ لکھی نہیں ہوتی۔ تو اسی چیز کو بڑا کر لیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ دلیل کے بغیر اپنی باتوں کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں
ان کی زندگی میں سیٹ بیکس آ رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ کارنر ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی تو قرآن کی کسی آیت کے ساتھ یا سیرت میں سے کسی معاملے میں ریلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ جو شرک کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، جو کفر کر رہا ہے، کیونکہ وہ دلیل کے بغیر کام کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ساتھ ظلم کیا، پھر جب وہ سوسائٹی میں نکلے تو انہوں نے ظلم کی مختلف شکلوں کو اختیار کیا، دوسروں کو بھی دھوکہ دیا۔ پھر کئی لوگ جو ہیں جو دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آئے، تو یہ بھی ایک ظلم ہو گیا۔ ملٹیپل قسم کے مظالم ہیں جو ایسے افراد جو ہیں وہ ڈھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ہے ایک مومن کا روب، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک روب سے دے دی گئی ہے، یعنی دشمن مجھ سے 1 ماہ کی مسافت پر ہو، وہاں تک اس کے دل میں میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یعنی ایک ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور امپریشن بھی ہوتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ اس بندے کو ہم کیسے کسی بھی طرح سے کمپیٹ کریں گے۔ وہ ایک او والی کیفیت ہوتی ہے، آپ گھبراتے ہیں اس شخص سے۔ دوسری بات، میرے لیے ساری زمین، مسجد اور اس کی مٹی وضو کے لیے پاک چیز بنائی گئی ہے، یعنی ہم الحمدللہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جو پاک جگہ ہو۔ پھر تیسرا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں۔ چوتھا، اور ہر نبی خاص اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ میری نبوت تمام دنیا کے لیے ہے۔ پانچواں، اور مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ روب کیسے آتا ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اچھا، آج کل کا روب کیسے آتا ہے؟ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مسلمان کو موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا، شہادت کا کانسیپٹ نہیں ان کو سمجھ آتا۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک عورت اتنا اپنے آپ کو کور رکھ کے کیسے کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ان کو کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا کہ اس کی باڈی شیمنگ کیوں نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ کے، یعنی پروفیشنلی اگر نہ بھی کام کرے، اپنے میاں کی تابعداری میں کیسے آ سکتی۔ ہر چیز کا روب ہے، ہر چیز کے معاملے میں یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ امپیکٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بکس پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، وہ ہر جگہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ کتنی وہ ویل سیٹل نظر آتی ہے، یعنی خاندان دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں، کوئی بھی ہم اینگل اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس روب کو نا ہمیں چیرش کرنا چاہیے، یعنی کہیں آپ جاتے ہیں تو لوگ جب تھوڑا سا گلٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو دین پہ عمل کرنے والا نے ایک روب دیا ہوا ہے، اور اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے۔ جیسے کوئی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہے گا، کوئی آپ کے سامنے غیبت نہیں کرنا چاہے گا، گھبرائے گا۔ یہ روب ہے نا، یہ روب کی شکلیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دیکھ کے کبھی کبھی لوگ کیا کریں گے، اپنی کنورسیشن بدل کے دینی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، ہم اس پہ نا دکھی رہتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کوئی شادی پہ نہیں بلاتا اور بعد میں کہتا ہے وہ دراصل ہمیں لگا کہ آپ کے لیے وہ اپروپریٹ ایونٹ نہیں، ہم اس پہ دکھ منا رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ میرا روب ہے، کہ وہ مجھے غلط گیدرنگ میں نہیں بلایا سکے، غلط کوئی میرے سامنے بات نہیں کر سکے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بات جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم محسوس کریں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے، کافر کے دل میں مومن کا ایک روب ہوتا ہے، لیکن وہ روب کب آتا ہے؟ جب ہم دین کے مطابق اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، سنت کے مطابق وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ۔ کیا وعدہ تھا؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں اس کے اذن سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے،
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کیا تم نے رسول کے حکم کے معاملے میں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے جو اس نے دکھایا تمہیں وہ جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو چاہتا ہے آخرت کو، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر۔ اب اس میں دیکھیں ان اے وے دوبارہ سے وہ پورا جو سینیریو ہے نا غزوہ احد کا، اس کو ری کیپ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ پوری بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ ہمیں کن کن باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب احد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 جو تیر انداز تھے ان کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں وہاں پہ کھڑا کیا تھا اور ان کو بتایا تھا، یعنی آرڈر اس حد تک تھا کہ وہاں سے آپ نے ہلنا نہیں، یہاں تک کہا گیا تھا کہ خواہ تم اگر دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک کر لے جا رہے ہیں، جب تک میں تمہیں نہ کہلا بھجاؤں تم نے وہاں سے نہیں ہٹنا، کسی صورت میں نہیں ہٹنا۔ تو یہی تھا، وہ وہاں پہ بڑے ڈٹرمنٹ کھڑے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مشرک عورتیں تھیں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو ایسے موقع پہ انہوں نے سوچا کہ چلو جی اب ہم مال غنیمت جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر وہ مسئلے مسائل آئے، اور وہ جو کفار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو گھاٹی تھی اس کے اوپر سے مسلمان ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہاں سے پورا واپس مڑے اور واپس آ کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور ان کی ظاہر ہے مشکلات جو تھیں وہ بڑھ گئیں، بہت صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، یعنی بہت ایک وہ ٹارچر والا معاملہ تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہاں تک وعدہ اللہ تعالیٰ کا چل رہا تھا، جب سب لوگ صحیح معاملات کر رہے تھے، اور اللہ کے اذن سے، باذن ہی اللہ کے اذن سے، جب وہاں پہ جو جنگ تھی جس طرح سے ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے، تو صحابہ نے اس وقت کوئی ایسی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ جو بات ہمیں یہاں پہ سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ یعنی بزدلی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایک ویکنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے مطابق جو بھی معاملات جس طرح سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں ہو پاتے، تو یہ ان سے ہوا نا کہ جیسے ہم ویک مومنٹس نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے ویک مومنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کا ایک ویک مومنٹ آ گیا تھا، اور اس ویک مومنٹ کی وجہ سے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ غلط فیصلے کر لیے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا، ہم جیسے کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑے ڈٹرمنڈ ہو کے کرتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں مثلاً گھر کی گیدرنگ ہے، فیملی کی گیدرنگ ہے، میں نے جانا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، رشتہ داروں کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، بالکل غیبت نہیں کرنی، اور آپ اپنے آپ کو بڑا پکا وہاں پہ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ہم سے کیا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میں مطلب ویسے ہی غیبت نہیں کر رہی ہوں، میں تو ان کو کوئی بات سمجھا رہی ہوں، کوئی چھوٹی سی بات ہے، مطلب وہ تو استغفر اللہ، نہیں، ساتھ ساتھ ہم نا اس طرح کے جملے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرا تو بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو کسی کے بارے میں ایسا بولتے ہی نہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ ہم مزے لے کے ساری باتیں جو اس کے بارے میں ہوتی ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا ویک مومنٹ آ جاتا ہے نا جب ہم غلطی کرتے ہیں، جب ہم ایسی غلطی کرتے ہیں تو کبھی ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کچھ اور غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کئی دفعہ بازار جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اسراف نہیں کرنا، میں نے چیزیں نہیں خریدنی، میں تو صرف اپنی کزن بہن کسی کے ساتھ جا رہی ہوں، ویسے ہی سیل لگی ہے تو ذرا سا دیکھ لوں، ویک مومنٹ آ جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم بس جو آؤ دیکھا نہ تاؤ جو چیزیں خریدتے ہیں اور اس کو پھر جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کیا تم نے رسول کے حکم کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگ اتر رہے تھے، اب کہا جاتا ہے 35+ لوگ جو تھے وہ اترنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے رہے، وہ روک رہے تھے ان کو کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد، یعنی اس کو نافرمانی کہتے ہیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو اس سے ہٹ جائے۔ ما اراکم ما تحبون، اور اس نے دکھایا تمہیں جو تم اس وقت پسند کر رہے تھے۔ کس چیز کو انہوں نے پسند کیا تھا؟ مال غنیمت کو۔ حالانکہ دیکھیں
زندگی کے معاملات میں اگر ہم ایک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، جلدی صرف یہ ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت ہے تو جلدی کر لیں، صدقہ دینے کا وقت ہے تو جلدی کر لیں، لیکن باقی تمام معاملات میں جب بھی ہم جلدی کرتے ہیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ میڈیکلی جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، جب جیسے ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے، جو لوگ بھی جلدی کرتے ہیں نا، اکثر ان کا مسئلہ گڑبڑ کرتا ہے۔ کچھ تو کیسز ایسے ہوں گے جس میں ڈاکٹر بھی آپ کو کہے گا کہ جی یہ اب ایمرجنسی ہے، فوراً جلدی کرنا چاہیے، بچے کی جان کو یا ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وقت لے لیں، ابھی وقت لے لیں، ابھی آپ جلدی نہ کریں، نارمل اور نیچرل ڈیلیوری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن نہیں، وہ نہیں باز آتے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت تیزیاں دکھاتے ہیں۔ جب وہ تیزیاں دکھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت خرابی آ جاتی ہے، اور بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے میکینزم رکھا ہے نا کہ بچہ نیچرل طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اس سے بچے کی جو گروتھ اور آگے جا کے بھی نشو و نما ہوتی ہے، اگر وہ سیزیرین سے ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری زندگی جو اپنی صحت پہ انویسٹ کرنا چاہیے، جس طریقے سے کام کرنے چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ ہماری مائیں کیا کہتی تھیں، ہم تو پوچھا لگاتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، گھر کے سارے کام کرتے تھے، ہم سارا دن بسترے پہ بیٹھے رہیں۔ پھر جب پریگنینسی ہو تو ہم چاہیں کہ ہم بس ریگولر ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہے اور اینڈ میں ہمیں بس نارمل ڈیلیوری کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا نا، اس کے لیے آپ کو بہت سے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، بہت سے اپنا سٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے، بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ضروری کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت جلدی نہیں ایسے کرنی، یعنی جس معاملے میں بھی آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، مثلا کسی نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا اور آپ کو بڑا ہی غصہ آیا، اگر آپ فوراً جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا ہی ہوگا، ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا بولیں گے، لکھیں گے جس سے خرابی ہوگی۔ ایون سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے تب بھی اگر ہم کہیں گے اچھا آپ نے یہ بولا، اب نہیں، بحث شروع ہو جاتی ہے اس پہ، اور پھر اس بحث میں ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سمپل سا کام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایسا کوئی بھی معاملہ ہے جو بہت ارجنٹ نہیں ہے، تھوڑا ویٹ کر لیں، آپ 1 دن انتظار کر لیں، 2 دن انتظار کر لیں، بڑا سوچ سمجھ کے اس معاملے کو ڈیل کریں۔ اب اگر فرض کریں ہم یہی سینیریو دیکھتے ہیں احد کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اسٹرکٹ قسم کی انسٹرکشن دی تھی، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ مال غنیمت جو ہے فرض کریں دشمن چلا گیا ہے، ہار گیا ہے اور چلا گیا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس پورے سینیریو میں جو کچھ بھی ہوا، یہ ہمیں حکمتیں سکھانی تھی، ہمیں بتانا تھا کہ ایک تو یہ کہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اوکے، جیسے ڈاکٹر صاحب اگر حالات پڑھیں تو آزمائش بہت بڑی تھی، کیونکہ بہت بڑی تھی، کلیئرلی ڈیفیٹڈ تھا اور انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، میجورٹی نے جی بھاگ گیا تھا، تو وہ کوئی بھی یعنی اس میں وہ مبتلا ہو سکتا تھا، بالکل کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اتنا پریسائز آرڈر نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ مطلب بہت کلیئر انڈیکیشنز تھی، مطلب بہت ہی انہوں نے ہاں بالکل نیچر کے مطابق ہی کہ بھی کلیئر ڈیفیٹ ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، ہاں واٹس اے بگ ڈیل۔ ہمارے یہاں پہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا اگر کر بھی لیا نا، نہیں رہا ابھی، مطلب لڑائی تقریباً ختم تھی اور وہ لوگ نیچے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بات یہ کہ ان کے سامنے تو کلیئر پکچر تھی، لیکن یہاں میں یہ بتایا گیا کہ جب حکم نہیں تھا، آپ کو اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکم کے مطابق اپنا سٹینڈ رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہی بتایا کہ وہاں پہ ہماری پھر محبتیں جو ہے نا وہ آڑے آتی ہیں، جب بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق یا سنت کے مطابق کوئی معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم دیکھ لیں وہاں پہ ہماری دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، خواہشات ہیں۔ تو کہ وہ دنیا مانگتے ہیں کچھ، وہ بھی تو دکھایا ہے کہ دنیا دیکھ کے، ورنہ اگر وہ مال غنیمت نہ دیکھتے تو شاید وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ اس کو دیکھ کے تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کتنی اٹریکٹ کرے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کرنا ہے کہ معاملات میں جب بھی کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ، اور ہمیں لگے کہ ہم نافرمانی کی طرف جانے لگے ہیں، تو تھوڑا سا پاز کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں، تھوڑا جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر انسان کو جاتی ہے، جب تک کہ کوئی اتھارٹی آپ کو نہ کہے کہ جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فوراً نیچے اتر آؤ، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ یا عام حالات میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا والدین کبھی کہتے ہیں، یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھی یہاں سے آپ فوراً ہٹ جائیں، وہ اور سینیریو ہے۔
لیکن عام جو بھی ہم اپنے معاملات کرتے ہیں اگر ہم ٹھہراؤ کے ساتھ کریں، اس وقت ہمارے لیے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے تیزی. میاں بیوی کے بھی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ واٹس ایپ پہ لگاتار ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہے ہیں اور پھر اپنی انسٹا کے اوپر کوئی نہ کوئی ریل شارٹ لگا رہے ہیں جس میں دوسرے کو تنگ کرنے والے میسیجز بھیج رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنی تباہی اور اتنی آپس کی وہ ناچاکیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو کسی بھی معاملے میں جب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. دوسری بات یہ اپنی محبتوں کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہماری محبتیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان تمام معاملات میں مختلف محبتیں نہ ہوں. جیسے آپ کا کپڑے اچھے پہننے کو دل نہ چاہتا ہو، آپ جیولر کی دکان کے پاس سے گزریں تو یہ دل نہ چاہتا ہو کہ اندر جا کے کوئی چیز خرید لوں. ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. یا یہ کہ کہیں پہ کوئی گپ شپ لگ رہی ہے تو میں اس کا حصہ نہ بنوں، یا کوئی شادی ہو رہی ہے تو میں ڈریس اپ نہ ہوں. یہ نیچرل محبتیں ہیں. کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی بیٹھ کے دیکھ لوں. ہم روکتے ہیں نا اپنے آپ. ہم ایسی محبتوں کے معاملے میں اپنے آپ کو فوراً بتاتے ہیں کہ یہ محبتیں تو موجود ہیں لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ نافرمانی نہ ہو جائے. ہم اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلی طور پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے خالی کر لیں، دور کر لیں. میں تو پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ بھی مجھے ان چیزوں سے محبت نہیں ہے، بے رغبتی نہیں ہے، ٹھیک ہے 1 to 2% لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور وہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں ان چیزوں ان معاملات میں نا. لیکن آپ کو وہاں پہ پھر فیلنگ آف وہ آتی ہے، سکسیس آتی ہے، اکمپلشمنٹ آتی ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے وہاں پہ اب ہمارے لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ آخرت چاہتا ہے. یعنی ہمارے سامنے اتنی مثالیں آتی ہیں. جیسے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غزوہ میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ سینیریو ہوا اور مسلمان سارے اب تتر بتر ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اور صحابی کھڑے تھے سعد رضی اللہ عنہ، اور ان کو انہوں نے کہا کہ میں تو جنت چاہتا ہوں اور مجھے جنت کی خوشبو جو ہے احد پہاڑ کے قریب سے آ رہی ہے. سعد رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی بہت ہمت اور حوصلہ تھی. جو اس وقت سینیریو تھا اس میں وہ دل شکستہ نہیں ہوئے اور وہ بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے وہاں پہ مقابلہ کیا. اور جبکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں نہیں بچ سکوں گا. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جو تلوار کے نیزے سے ان کو 80 زخم لگے تھے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی باڈی پہچانی نہیں جا رہی تھی. ان کی بہن تھی جنہوں نے ان کو ان کی انگلی کی پوروں سے پہچانا تھا. یعنی ایسی ایسی مثالیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کس طرح سے. اور صحابیات بھی اس میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، صحابہ دفاع کر رہے تھے، صحابیات دفاع کر رہی تھیں، اور انہوں نے بالکل اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. تو یہ وہ لوگ کون تھے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتے تھے. اور اس کی وجہ سے اگر ایک چیلنج آ بھی گیا تو انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کیا کہ اپنی ہمت ہارے، انہوں نے فوراً سوچا کہ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے. یعنی اس کو ہم اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو احد والا معاملہ اگر ہماری زندگی میں ہو جائے، کوئی نافرمانی ہم سے ہو جائے، ہماری اولاد سے ہو جائے، ہمارے گھر میں اور افراد سے ہو جائے، اور اب وہ ریگریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کیوس اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت پلان بی پہ جانا چاہیے کہ اچھا چلو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب ہم کون سا ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت بچ جائے، ہمارے بچوں کی آخرت بچ جائے، ہماری زندگی میں وہ فیصلے جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. لیکن جو لوگ دنیا چاہتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات جو تھیں کس طرح سے ان کے اوپر حاوی آئیں. ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم لیبتلیکم، ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. یعنی یہ ہیر پھیر کیوں تھا؟ آزمائش. ہمیں کوئی جھٹکا لگتا ہے تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا ہم بڑے آرام سے مزے سے جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو ہماری نمازیں بھی بس نارمل سی ہو جاتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا بھی کبھی کبھی مس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دعائیں بھی بیچ میں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک دم کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے تو اب ہم دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں،
دوبارہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن سب سے خوبصورت بات کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزماتے ہیں تو ہماری ویکنیسز کو سمجھتے ہیں. ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اب گیون سچویشن میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم زیادہ تر پاسٹ میں رہتے ہیں یا اپنے غموں کی وجہ سے شیم میں چلے جاتے ہیں. 2 چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ تباہی لاتی ہیں زندگی میں. ابھی میری ٹریولنگ تھی، اور وہ ٹریولنگ میں بہت سی جو مدر سے بات چیت کا موقع ملا، تو ایک چیز جو میں نے ماؤں کو بہت زیادہ کہی، کیونکہ آج کل کے بچوں کے چیلنجز اس نیچر کے ہیں، ہم نا انا اور شیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کی وجہ سے نا جب ہمارے پر آزمائش آتی ہے نا تو ہم کافی تباہی اپنے ساتھ خود کر جاتے ہیں. انا کیا ہے کہ بھئی ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می، یا میں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں یہ کام کروں. اگر آپ کو آپ کی آخرت میں آپ کے لیے بہت آسانیاں آتی ہیں، آپ کر لیں. بالکل دنیا کے لیے آپ وہ نہ پرواہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ کام کرنے سے میری آخرت بچ جائے گی، تو اپنی انا کو کرش کرنا چاہیے. ہر ایسے موقع پہ فوراً سوچنا چاہیے مجھے دنیا چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے آخرت چاہیے. تو آخرت کے لیے تو پھر اگر میں یہ کرتی ہوں ناٹ اے بیڈ بارگین. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اچھا میں ہی ہر دفعہ معافی مانگوں تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ پھر مجھے اور نیچے لگائیں گے. ہاں وہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی کو کوئی کرش نہ کرے. وہ پھر روب والی بات آ جائے گی کہ وہ آپ کیسے مینج کریں. لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنے اس آزمائش کو سمجھیں. اور دوسری چیز شیم کی وجہ سے ہم بہت مسئلے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ہائے ادھر سے یہ ہے، تو میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے. ہمیں ہر موقع پہ اپنے آپ کو بتانا ہے کیا چیز سوچنی ہے. اللہ ہمارا رب کیا سوچے گا. بے شک ساری دنیا آپ کو برا بھلا سمجھ لے، آپ کے بارے میں باتیں کر لے، آپ کو کہے لو جی یہ تو ایسی وہ تو ایسی. اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. ہاں ظاہری طور پہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو ہم غلط ہی کہیں گے. لیکن اگر کوئی ہمیں باریکی سے پوچھے کہ ایسا انسان جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، نیک ہے برا ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو معاف کیا کس کو نہیں کیا. تو ہم شیم کے ساتھ نہ معاملات اپنے کریں. ہم صرف یہ سوچا کریں ہر معاملے میں، یہ نہیں کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر بچہ کا یعنی فیملی میں 2 بچے یا 3 بچے ہیں نا، اور انہوں نے لیٹس سے کوئی آپ کا یہ ایگزام دیا ہے او لیول اے لیول، بڑا رزلٹ آنا ہے، ہم تو اس میں بھی بچے کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے تمہارا رزلٹ کیسے بتاؤں، دیکھو تمہارے کزن نے کتنے 6 نمبر لیے، ہمارے جاننے والوں نے کتنے 6 نمبر لیے، میں تو شرم آ رہی ہے، میں تو ڈوب کے مر جاؤں، تم ڈوب کے مر جاؤ. ہم تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی سی بات پہ ہماری شیم ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کمپیریزن جو ہو رہا ہے تو ہم اس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کی پرسنالٹی کو کرش کریں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ڈزنٹ میٹر، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کو اس کے مطابق، اس کی پرسنالٹی کے مطابق اللہ کا بندہ کیسے بنانا ہے. لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگ جو مرضی سوچتے رہیں. ایک چھوٹا بچہ سلام نہ کرے سب کو اور سب ہمیں یوں دیکھیں کہ او مائی گاڈ تم تو حجابی اور تم تو قرآن کلاس میں جاتی ہو. ہم گھر آ کے اس بچے کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لیتے ہیں. کتنا تم نے مجھے شرمندہ کرایا بیٹا، آپ کو میں نے اتنی دفعہ سکھایا ہے کہ سلام کیا کرو، آپ نے سلام نہیں کیا. اور اس کو کچوکے لگا کے وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے سلام کرو سلام کرو، آنٹی کو سلام کرو. بچہ اور امبیرس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری زندگی کے امتحان ہے نا، ان میں ہم نے انا اور اپنی یہ جو ہے شیم، اس کو ضرور ٹھیک رکھنا ہے، بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہنا ہے. جب آپ خود کور کرتے ہو اور آپ کی بیٹی بڑی ہے جی اپنا کرتی ہو، ہاں جی پھر بڑا جی بالکل آپ کور کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی نہیں کری. میں کیونکہ خود اب اس سینیریو سے گزر رہی ہوں، میں لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے برداشت کرتی ہوں کہ نہ میری انا ہے نہ میری شیم ہے. میں نے ان دونوں کو کافی حد تک فوکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو ٹھیک میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ میں بار بار اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا ہے. کیا میں نے کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں نے تو پوری کوشش کی. کیا میں نے بچپن سے یہ چیزیں نہیں کرائیں جب میرے سامنے مدرس بات کرتی ہیں اور میں یوں سوچ رہی ہوں یہ سب کچھ میں کروا چکی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ کروایا. لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ چاہے گا تو مجھے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور جو ان کی نیکیاں ہیں اور جو اچھے کام کرتی ہیں میں نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے. کئی بچیوں کو میں جانتی ہوں جو کور کر لیتی ہیں لیکن ماں باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی.
یا اور ان کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں. ہر شخص کا ایک امتحان ہوتا ہے نا. تو بس آپ کا جو بھی امتحان ہو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس امتحان میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے یہاں پہ کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کامل کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم اس پہ بہت شرمندہ ہیں, ہم اللہ کے آگے روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, تو ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا. ہم نے توبہ استغفار کی ہے اور اس طرح کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بار بار اس بات میں الجھے نہیں. اگر آپ بار بار الجھیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اپنے آپ کو آگے لے جانے کی عادت ڈالیں. ہاں جب بھی وہ گناہ یاد آئے پھر صدقہ دے دیں, پھر اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں, پھر اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں کہ میں نے آگے کیا معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ اسی میں الجھے رہیں گے تو پھر آپ پریشانیاں اپنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیں گے. اس چیز سے اسی لیے بچنے کی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. پھر کیا کہا, واللہ ذو فضل علی المومنین, اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی جگہوں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی ہم پہ رحمتیں فرماتا ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کرتے ہیں. وہ ایک جو ہم سے ہماری زندگی میں مشکل آئی, یا ہمیں جب ٹیسٹ کیا گیا اگر ہم اس میں فیل ہو گئے, ہم وہیں روتے دھوتے رہتے ہیں. ہم باقی جو آسانیاں اتنی اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کے اوپر غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے.